گزشتہ حضرات کے سامنے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہاں تک بات آئی۔ یہاں تک ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فویل للمصلین، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں ارأیت الذی یکذب بالدین کس کا تذکرہ کرے؟ روز جزا، قیامت کو جھٹلانے والوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے نبی کیا آپ نہیں دیکھتے ان کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں؟ پھر کہنے لگے دوسری آیت میں فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ ایسے آدمی ہیں، ایسے لوگ ہیں نہ خود غریبوں کو کھلاتے ہیں، نہ کوئی کھلانے والا ہے تو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ کھلانے سے مراد صرف کھانا نہیں، غریب کی ضرورت نہ یہ پورا کرتے ہیں، نہ کوئی غریب کی مدد کرنے والا ہے تو اس کو بول کر غریب کی مدد بھی نہیں کرواتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ تین آیتوں میں۔ اب اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے فویل للمصلین، اب نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ایسے مصلیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ نماز پڑھنے، مصلی بولے تو نماز پڑھنے والے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، بربادی، بیکار، نقصان، خسارہ، ان کے لیے نمازی۔ کون نمازی؟ ایک تو وہ منافق، جو پہلا مطلب کیا؟ منافق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری اعتبار سے مسلمان تھے، دیکھنے کے اعتبار سے بھئی انہوں بھی مسلمان، صحابہ کے ساتھ برابر اٹھنا بیٹھنا، نہ اگر نماز کا وقت آیا، صحابہ دیکھنی، ادمیاں دیکھنی تو نماز میں آگے جم کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا کہیں گھر میں ہی تو نماز چھوڑ ڈالے۔ یہ حالت تھی ان لوگوں کی، اللہ معاف کرے۔ آج کے مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے، بھئی نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھئی نماز کو، جن کے مجمع آ گیا، نمازیوں کو دیکھ کر نماز پڑھ لیے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، نماز بھی چھٹی، نماز کی چھٹی۔ جیسے وہ منافق تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج کے مسلمان بھی، بعض مسلمان ایسے ہوتے جا رہے کہ بلائے کوئی نماز کو، نماز پڑھو، نماز پڑھ لیے، نماز کی دعوت کوئی بھی نہیں دی ہے، نماز موقع نہیں ہے، موقع ملا تو پڑھ لیا، موقع نہیں ملا تو چھوڑ دیے نماز، اس زمانے کے۔ اور اس میں، اور وہ منافقوں میں ایک عادت یہ بھی تھی، وقت پر نہیں پڑھتے تھے، وقت پر نہیں پڑھتے۔ جیسے عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت کی نماز کو تاخیر کرنا، تاخیر کر کر مغرب میں نماز، عصر کی مغرب کی ملا کر دو بھی پڑھ لیے، جان بوجھ کر، سفر میں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تقاضا بھی نہیں، جان بوجھ کر دو نمازیں ایک ایک وقت پڑھنا۔ نمازوں کو آدمیاں دیکھیے تو الحمدللہ نماز پڑھنا، اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو نمازوں کو چھوڑنا۔ یہ منافقوں کی عادت تھی، منافقوں کی حالت تھی۔ ایک مطلب فویل للمصلین۔ اب ایسا نماز پڑھنے والوں کے لیے خسارہ، برباد، جہنم، ایسے نمازیوں کے لیے کوئی ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ ایک تو منافق کے لیے ایک مطلب۔ اب دوسرا مطلب سمجھو، فویل للمصلین کا مطلب اور ایک یہ ہے، آج کل کے نمازی کیوں؟ ایسے مصلیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے خسارہ، نقصان، ان کی نماز ان کے لیے نقصان۔ وجہ کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ ان کی نماز صحیح نہیں ہے، بالکل نماز صحیح نہیں ہے، نماز کا طریقہ آج تک نہیں سیکھ کر ہیں۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال ہو گئے نماز، حضرت میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز دیکھو، نہیں، سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ نماز میں کس طرح کھڑے ہونا ہے آج تک معلوم نہیں ہے، لیکن نماز پڑھ رہی سالوں سے۔ امام سے پہلے رکوع میں چلے جا رہی، کوئی سورہ یاد ہے، لیلا فی قریش یاد ہے، الحم تعالیٰ یاد ہے، امام صاحب پڑھے، اب اس کے بعد رکوع کر رہی، اللہ اکبر، ابھی امام صاحب بولنے چھی، انہوں رکوع میں چلے گی۔ اب دیکھ لیے، اشارہ دیکھ لیے، امام صاحب رکوع سے اٹھ رہی، سمیع اللہ، اب بھی حروف بھی ادا ہوئے نہیں امام صاحب کے، انہوں کو کھڑ گئی، سلام پھیرنے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب سلام پھیرنے والے، اس سے پہلے سلامت دو طرف بھی پھیر کو بیٹھ جا رہی۔ ایسی نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی، ایسی نماز ان کی کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور کبھی زندگی میں سیکھنے کا بھی موقع۔ اب سوچو، اگر ایسی نماز اگر ہماری رہی، ایسی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز پڑھ کر فائدہ کیا ہوا؟
یہ نماز سے ایسی نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہی ہیں؟ فویل للمصلین، ان کی نماز ان کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں۔ اگر سیکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری نماز ہمیں فائدہ دیتی، ورنہ فائدہ نہیں دیتی ہماری نماز۔ آج کل اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ پڑھ کر ہے آدمی، بھئی نماز، آج تک آدمیوں کو یہ احساس نہیں ہوا میں نماز سیکھیں گے۔ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، نماز بھی سیکھ کر ادا کرنے کی چیز ہے۔ معمولی آپ ایک میکینک ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی اجنبی آدمی آیا جس کو میکینک کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اگر بولا بھائی میں بھی کیا کرتا ہوں، پوری گاڑی کھول کو ریپیری کرتا ہوں، آپ اٹھا کر اس کو دے دیں گے سامان وغیرہ، اسپانر، کٹنگ پلر، لو بھی کرو، تمہیں بھی کھولو گاڑی، دیتی نہیں؟ پوچھتی تجھے آتا؟ نہیں آتا۔ جب تک اسے نہیں آتا تب تک اس کے ہاتھ میں اسپانر بھی نہیں دیتے کھولنے کا۔ کیوں؟ پہلے سیکھ میرے پاس، سیکھ کر اس کے بعد تو کیا کر، گاڑی ریڈی کر، گاڑی ریپیری کر۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی ایک معمولی چیز ہے، جب تک آدمی سیکھتا نہیں اسے صحیح کرنے کا، اسے ریڈی کرنے کا، اسے ریپیئر کرنے کا، جب تک نہیں سیکھتا تب تک اسے صحیح نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے اہم چیز نماز، اب اس کو بغیر سیکھے کے کیسا پڑھ رہی بھائی؟ وقت ہے ہمارے پاس، لیکن نکالنے کے واسطے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت ہے ہمارے پاس، بیٹھ کر کسی کے پاس سیکھیں گے، نماز اچھا پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں، امام صاحب ہیں، یہ کوئی نماز جاننے والا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ حالت ہماری، ایسی نماز فویل للمصلین، ایک مطلب۔ اب دوسرا مطلب فویل للمصلین، ایک تو یہ ہے ایسے مصلیوں کے لیے ہلاکت و بربادی، ایک ہے مصلی نماز کی حالت کا مصلی، اور ایک ہے نماز کے باہر کا مصلی، دو الگ الگ مصلی۔ بھئی اب ہمیں نمازی اشنا، ہمیں نماز پڑھے وقت، جب تک ہمیں نماز پڑھتے رہتی تب تک بھی ہمیں مصلی، نماز کے باہر بھی مصلی اشنا، ہمیں باہر کی نماز کے باہر مصلی نہیں، ہمیں نماز پڑھنے والے کو مصلی بولتی نا بھئی۔ جب تک نماز پڑھتے رہتا آدمی تب بھی مصلی، نماز کے باہر بھی اب نماز ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی، اب مصلی اشنا، اب مصلی اشنا، تو آپ مصلی ہوئے، نماز پڑھنے والے۔ دیکھو دو زندگیاں ہی، ایک ہماری نماز والی زندگی، ایک نماز کے باہر والی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ اشارہ دے رہی، مفسرین کہتے ہیں فویل للمصلین، یہ مصلیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کون سے مصلی؟ دو قسم کے مصلی۔ پہلا قسم کا مصلی بچ جاتا ہے، کون سا پہلے قسم کا مصلی؟ جو نماز میں غلطی کرتا ہے۔ فویل للمصلین، نماز میں بندے رکعت باندھی ہے، کہیں نگاہ چلے گئی یا کہیں خیال چلا گیا، ٹھک سے آگے خیال آ گیا، یا کوئی بڑی غلطی ہو گئی، واجب ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، سجدہ سہو کر لیا، نماز صحیح ہو گئی، یہ مصلی بچ گیا۔ نماز میں نماز پڑھنے والا مصلی بچ گیا۔ نماز کے باہر والی زندگی جو مصلی کی ہے، وہاں غلطی ہوئی، مثال کے طور پر غیبت ہوئی، مثال کے طور پر ایک برائی ہوئی۔ آج کل سب سے زیادہ یہ ہے، نماز پڑھنے والوں میں بھی ہے، نماز نہیں پڑھنے والوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، کہ آج کل سب سے زیادہ دوسروں کی برائی، یہ برابر نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ لڑکی برابر نہیں ہے، یہ لڑکی برابر نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات الزامات الزامات۔ نماز پڑھے، نماز کے بعد کیا کام ہے؟ نماز کے بعد ہماری زندگی صحیح ہونا ہے۔ نماز میں جس طرح ہماری زندگی تھی اللہ کا حکم، نماز کے باہر بھی وجہ اللہ کا حکم۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی۔ اگر واقعی سامنے والا غلطی کر رہا، ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی، بھئی جا کر آپ اس کو سنجیدگی سے علیحدہ بٹھا کر سمجھو، بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، مہربانی فرما کر یہ غلطی سدھار لو، مہربانی فرما کر یہ غلطی سے دور ہو جاؤ، بس ہمارا اتنا کام ہے۔ لیکن ہم مصلی ہوتے ہوئے، 5 وقت نمازی ہوتے ہوئے، 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے، ہمارا کام کیا ہے؟ انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں یہ کام کر رہا، انہیں یہ کام کر رہا۔ اور حد تو یہ ہو گئی، جو آدمی جس غلطی میں نہیں ہے پھر بھی ہمیں مزہ آ رہا ہے اس کے خلاف بولنے، کہیں کو انہیں ہمارا دشمن، اسے دیکھے تو ہمنا نہیں ہوتا۔ اب میرے دوستو 2 نمازی ہو گئے، یاد رکھو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، 2 نمازی، ایک مصلی وہ جو نماز میں غلطی کرتا ہے، سجدہ سہو سے اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، ایک باہر کا مصلی جو دوسروں پر الزام لگا رہا ہے، دوسروں پر ناحق الزام لگا رہا ہے، چاہے کسی پر برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یہ بھی مصلی ہے، لیکن اس کی غلطی کو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ یہ مصلی جا کر وہ سامنے والے کی غلطی کو، سامنے والے کے پاس جا کر جب تک معافی نہیں مانگے گا، اللہ بھی غلطی معاف نہیں کریں گے۔ اب ایسے مصلیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو نماز بھی پڑھتا ہے لوگوں کی برائی بھی کرتا ہے، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے
دوسروں کی حق تلفی بھی کر رہا ہے، ایسے نمازی کو اللہ پکڑیں گے، ایسے نمازی کے لیے بھی خسارہ نقصان ہے۔ فویل للمصلین الذین هم یراؤون۔ ابھی اس میں لمبی تفسیر بولتے گئے، ہمارے معاشرے کی بہت ساری غلطیاں اس میں آ جاتی، بس اتنا سمجھے۔ فویل للمصلین کا ہو گیا، الذین هم یراؤون۔ اور یہ نمازی کیسے نمازی ہیں؟ دکھاوے کی نماز پڑھنے والے۔ بھئی کون تو بھی دیکھنے والے ہیں، 2 رکعت اور بھی لمبے ہو گئے۔ کوئی نماز دیکھنے والا ہے اور ہمارے 2 رکعت زیادہ ہو گئے، یا نماز پڑھ لے بعد بول لے بھئی میں پورے نماز نہ پڑھ لے تم، بھئی نہیں پڑھ لے تو آپ کس کے واسطے پڑھ رہی ہیں؟ اللہ کے واسطے پڑھ رہی ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی دوسروں کے لیے ریاکاری کے لیے کوئی کام کرتا ہے، نماز ہو یا کوئی دوسرا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کل قیامت کے دن، یہ آدمی جو نماز پڑھا تھا دکھاوے کے واسطے نماز پڑھا تھا، میرے واسطے نماز نہیں پڑھا تھا۔ اور یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں میں، جو آدمی جس کے لیے عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بولیں گے تو کس کے واسطے نماز پڑھا تھا؟ فلاں کے واسطے، فلاں لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ جہاں جس کے واسطے تو عمل کیا تھا اسی کے پاس جا کر وہ عمل کا ثواب لے لے، میرے پاس نہیں ہے اس کا ثواب۔ کیا کریں گے بھائی؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو میرے دوستو، ہمارا وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، ورنہ ہمارا عمل ذرہ بھی لوگوں کو دکھانے کے واسطے آ گیا، ذرہ برابر بھی دکھانے کے واسطے آ گیا، پورا عمل برباد، اور قیامت کے دن الگ رسوا ہونا پڑے گا۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑو بھئی دنیا میں ہو گیا سو ہو گیا، نہیں، سب کے سامنے وہ ہمارا عمل آئے گا اور فرشتے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ آدمی فلاں وقت، فلاں دن، فلاں جگہ پر یہ عمل جو کیا تھا یہ لوگوں کو دکھانے کے واسطے کیا تھا، اللہ کے واسطے نہیں کیا تھا، عمل برباد ہمارا۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور تیسری آخری آیت میں ویمنعون الماعون، ویمنعون الماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ معمولی چیزوں کے، معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتے ہیں، معمولی چیز دینے سے بھی منع کرے۔ یمنعون الماعون کے 2 مطلب ہیں معاون کے، ایک تو زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں، اور ایک دوسرا معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں نمک، کوئی پڑوسی آیا، نمک دیو، نہیں ہے بھئی ختم ہوگا، دودھ دیو ذرا، ختم ہوگا، ہلدی نہیں ہے دیو، ختم ہوگا، ارے بھئی ایک ایمرجنسی چاول کا موٹا ختم ہو گیا، نہیں تھا لائنے، صبح کو لائنے ذرا چاول دیو، بھئی پڑوسی ہے، پڑوسی مانگ رہا ہے اپنے پاس رہتے ہوئے بھی، ہمارے پاس بھی ابیش وغیرہ سے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا مطلب یہ ہے روزمرہ برتنے والی چیزیں، استعمال کرنے والی چیزوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ دیتے نہیں استعمال کرنے کے واسطے۔ معمولی چیز، معمولی چیز، مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے، سخت مجبوری میں ہے، محتاجگی میں ہے، بھئی ارجنٹ جا کو آنا، گاڑی دیو، ہے ہمارے پاس، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں مجھے کام کی ارجنٹ میں بھی جانا، جب میں رکھ لیا۔ یہ چیزیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ بھی کون نو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کیا کرتی ہے نو، روزمرہ کی چیزوں کو روک کر رکھ لیتی ہے اپنے پاس، دینے سے کبھی نقصان نہیں ہو جاتا، دینے سے کبھی نقصان نہیں ہو جاتا، پھر بھی یہ چیزیں دینے سے روک کو رکھتے رہتی ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں اگر ہیں، الحمدللہ یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں، دعا کرے اللہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے، اگر ریا ہے دعا کرے ریا نکل جائے، اخلاص اللہ ہماری زندگی میں داخل فرمائے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کرے اللہ کے واسطے نماز پڑھنے والے بن جائے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہو کہ یتیم کا مال ہم کھا رہے ہیں، دعا کرے کہ وہ چیز ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، اور معمولی چیزوں کے دینے سے رک رہے ہیں، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دینے والا بنائے، لینے والا نہیں بلکہ دینے والے بنائے۔ بس دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس سورہ میں جتنا کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔